السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 2۔ موسیٰ اور سجن اس وقت محلے کی مسجد کے امام فیض رسول صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ قاری صاحب موسیٰ سے بہت پیار کرتے تھے، ان سے قرآن کریم پڑھا ہوا تھا اور محلے کے دوسرے بھی بہت سے بچے اور بچیاں قاری صاحب کے شاگرد تھے۔ قاری صاحب اس محلے کے ہر گھر میں چلے جایا کرتے تھے، محلے کے لوگ بھی ان کا احترام اور عزت کرتے تھے۔ موسیٰ نے اپنے خواب کا قاری صاحب سے بھی ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تم پر مہربان ہے اور تم بھی اس کی عبادت پر توجہ مرکوز رکھو، وہ ایک نہ ایک دن موسیٰ کو اپنے گھر ضرور بلائیں گے۔ موسیٰ اور سجن قاری صاحب کے پاس کافی وقت گزار کر گھر پہنچے تو شمع بی بی ایک تھال میں ڈالی ہوئی دال چننے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، مل آئے قاری صاحب سے؟ موسیٰ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا تو شمع بی بی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو موسیٰ بولا، ماں جی، قاری صاحب سے ملے تھے کہ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کو اپنے مقدس گھر کی زیارت اور حاضری کے لیے ایک نہ ایک دن ضرور طلب کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں موسیٰ، وہ بڑا کارساز ہے اور مہربان ہے۔ شمع بی بی کو ڈر تھا کہ موسیٰ پر وہی کیفیت نہ طاری ہو جائے جو خواب دیکھنے کے بعد ہوتی ہے۔ ماں جی، قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ماں کو ایک بار پیار سے دیکھنے کا ثواب ایک مقبول حج جتنا ہوتا ہے۔ اس بار سجن اداس لہجے میں بولا تو شمع بی بی اس کی سوگواری کو سمجھتی ہوئی بولی، ایک بار کیا بیٹا، بلکہ ماں کو جتنی بار بھی پیار سے دیکھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سجن ان کی بات سن کر اداس ہو گیا اور آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپاتا ہوا بولا، اور جس کی ماں ہی نہ ہو وہ کیا کرے ماں جی؟ موسیٰ بھی اس کے سوگوار ہونے کی وجہ سمجھتا تھا، کیونکہ سجن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا، بس ایک باپ ہی تھا جس نے امیر کبیر عورت سے شادی کر کے اسی کے یہاں رہائش کر لی تھی اور اپنی نئی بیوی کی ٹیکسٹائل میلز میں بطور مینیجر جاب بھی کر لی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا سالار عرف سجن بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ تم بھی پاگل ہو گئے ہو، میری ماں جی کو ماں بھی کہتے ہو اور بیگانے بھی بن رہے ہو۔ اس بار موسیٰ نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ رونے لگا۔ شمع بی بی نے بھی نمدیدہ آنکھوں ہو کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میں ہوں نا تمہاری ماں اور موسیٰ کی ماں، کیوں فکر کرتے ہو؟ چلو اب آنسو پوچھو اور ادھر بیٹھو۔ ماں جی نے اس کو حوصلہ دیا تو مسکراتا ہوا تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ شمع بی بی یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی تو شرجیل اندر داخل ہوا۔ وہ خلاف توقع آج جلدی آ گیا تھا۔ اس نے سجن کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا تو سجن نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا، خیریت ہے شرجیل بھائی، شہر میں کرفیو تو نہیں لگ گیا جو آپ وقت سے پہلے گھر آ گئے ہو؟ موسیٰ اس کی بات سن کر سمجھ گیا کہ اب سجن اور شرجیل کی چونچیں لڑی۔ کرفیو تو نہیں لگا، پر تم کیوں میجر بن کر اس تخت پوش پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ شرجیل کا آج موڈ کچھ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ سجن کے ساتھ ہی تخت پوش پر بیٹھ گیا اور کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، والدہ محترمہ، اگر برا نہ لگے تو ایک پیاری شرجیل صاحب کے لیے بھی بنا دینا۔ موسیٰ کو ہمیشہ ہی شرجیل کا انداز، لب و لہجہ اور الفاظ اچھے نہ لگے تھے، لیکن وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور موسیٰ اس کی نسبت سمجھدار اور پڑھا لکھا بھی تھا، اس لیے وہ اس بات کی احتیاط ہی کیا کرتا تھا کہ شرجیل کی باتوں میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہ ہی کیا کرے۔ اس بار بھی وہ خاموش ہی رہا تھا۔ سجن صاحب، جس طرح منہ اٹھا کر اس گھر میں آ جاتے ہو، کبھی اپنے اس یار کو بھی اپنے گھر بلایا ہے تم نے؟ شرجیل سجن پر طنز کیا کرتا تھا، لیکن سجن اس کے جواب میں ہمیشہ ہی ہنسا کرتا اور مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب طنزیہ انداز میں دیا کرتا تھا۔ میں بھی آپ کی طرح سخت مٹی کا بنا ہوا ہوں شرجیل بھائی۔ شرجیل کا غصیلا انداز استفہامیہ تھا۔ آپ بھی ہر روز نئے کام پر جانا بند نہیں کرتے اور میں بھی ماں جی کو سلام کرنے کے بہانے یہاں آنا نہیں بھولتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس بار شرجیل کی انگلی سجن کو تنبیہ کر رہی تھی، جب شرجیل صاحب کی شادی ہو گئی تو پھر اس گھر میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرنا، سمجھے؟
شمع بی بی چائے لے کر آئی اور ایک ایک کپ ان کے سامنے رکھ دیا۔ شمع بی بی شرجیل کی زبانی اس کی ہی شادی کا تذکرہ سن کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تو کچھ ایسی ہی کیفیت موسیٰ کی بھی تھی، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سجن اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زوردار قہقہے سے ہنسا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں کئی سالوں تک اس گھر میں آ سکتا ہوں؟ نہ آپ کی شادی ہوگی اور نہ ہی آپ مجھے اس گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ کالی زبان والے، تمہاری تو نیت ہی خراب ہے۔ شرجیل نے برا سا منہ بنایا۔ ماں جی، کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے شادی کے لیے؟ براہ راست آخری الفاظ شمع بی بی کی طرف دیکھ کر ادا کرتا ہوا بولا۔ سنجیدگی سے بولا تو اس بار موسیٰ نے دخل دینا ضروری سمجھا۔ شرجیل بھائی، اگر آپ سنجیدہ ہو تو پیسوں سے پہلے شادی کے لیے لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے شادی ہونا ہوتی ہے۔ سجن نے مسکراتے ہوئے شرجیل کی طرف دیکھا تو اس نے ایک کوہنی سجن کی پسلی میں رسید کی تو وہ اوئی کی آواز نکال کر رہ گیا۔ تمہارے پاس کوئی پیسے جمع ہے تو بتاؤ بیٹا۔ شمع بی بی کی حیرت بجا تھی، وہ شرجیل سے بولی تو وہ نظر چراتا ہوا بولا، کچھ خاص نہیں، بس آپ یہ بتائیں کہ شادی میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ 2-3 لاکھ تو لگ ہی جاتے ہیں شرجیل بھائی۔ موسیٰ بھی دلچسپی سے اس کی گفتگو میں حصہ لے رہا تھا۔ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہے موسیٰ۔ شرجیل کی طرف سے یہ بہت بڑا انکشاف تھا، تبھی تو ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ سجن چونکہ شرجیل کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس سے شرجیل نے اپنے ہاتھ سے اس کا کھلا ہوا منہ بند کیا اور بولا، آپ کوئی لڑکی دیکھ لیں ماں جی، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ شرماتا ہوا بولا اور اٹھ کر جانے لگا تو سجن نے گرہ لگائی، لیکن پیسے شرجیل صاحب؟ وہ غصے سے واپس مڑا اور سجن کو کھا جانے والے انداز میں بولا، وہی لینے جا رہا ہوں، ماڑی نیت والے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو وہ تینوں ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا ہے کہ شرجیل سے کسی نے شادی کی بات بھی نہیں کی تھی اور وہ شادی پر تیار بھی ہو گیا تھا اور اس کے پاس 2 لاکھ روپے بھی جمع تھے۔ شرجیل نے اندر سے 2 لاکھ روپے لا کر تخت پوش پر رکھے تو وہ سبھی حیران رہ گئے۔ ویسے یہ بھی کوئی 8واں عجوبہ ہے شرجیل بھائی۔ سجن خاموش نہ رہ سکا، اس نے پیسے اٹھا کر ماں جی کو پکڑا دیے تو وہ بھی شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ان کو ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ پیسے شرجیل نے ہی ان کو دیے ہیں اور وہ بھی اپنی شادی کے لیے۔ شرجیل بھائی، کہیں ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا؟ موسیٰ نے 2 لاکھ روپوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا تو غصیلے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے سارے پیسے؟ شمع بی بی نے سوال پوچھا تو وہ بولا، آپ کوئی لڑکی پسند کر لیں ماں جی۔ وہ شرما رہا تھا، یہ ماں جی سے جوئے کی رقم کا راز چھپانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے شرجیل بھائی، کچھ وقت تو دے کہ ہم بھابھی کو پسند کر لے۔ موسیٰ خاصا پرجوش ہو رہا تھا، وہ بولا تو شرجیل اس بات میں سر ہلاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں جی، یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا؟ موسیٰ نے شمع بی بی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیرانگی اور خوشی کی حالت میں کبھی نوٹوں کی طرف اور کبھی موسیٰ اور سجن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے موسیٰ کہ ہم کل ہی تمہاری خالہ فائزہ کے گھر چلیں، مراحل کے لیے بات کریں۔ شمع بی بی نے موسیٰ سے پوچھا تو وہ خوش ہوتا ہوا بولا، ارے واہ ماں جی واہ، کیا بات ہے، آپ نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ سجن ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہوا بولا، کیا خالہ کی لڑکی مان جائے گی ماں جی؟ سوال تو شمع بی بی سے کیا گیا تھا، لیکن موسیٰ نے جواب دیا، تم بھی کمال کرتے ہو یار، مناہل اچھی لڑکی بھی ہے اور سادگی پسند بھی ہے، تو پھر کرو بسم اللہ اور شرجیل بھائی کو ڈال دو پٹا شادی کا۔ سجن نے ہاتھ سے اپنی ہی گردن کے گرد پھندا بناتے ہوئے کہا تو شمع بی بی اور موسیٰ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عبید رضا نے کثرمندی سے موبائل کی طرف دیکھا تو اس پر کسی دوست کا نمبر دیکھ کر اس نے موبائل کو بجنے دیا، کیونکہ وہ چھٹی کے دن صرف سونا ہی چاہتا تھا۔ بار بار گھنٹی بجنے پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے اس کا دوست فہد تھا، جو کہ کروڑ پتی رئیس باپ کا بگڑا ہوا اکلوتا فرزند تھا۔ ہائے ڈیشنگ! فہد کی شوخی بھری آواز سن کر عبید رضا بوریت محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اب چونکہ وہ کال ریسیو کر چکا تھا تو بات کرنا بھی ضروری تھا۔ ہاں بھائی بکو۔ دوسری طرف سے فہد کا کہا بلند ہوا تو عبید کو موبائل کان سے دور کر کے کان میں انگلی پھیرنا پڑی۔ لگتا ہے میں نے تمہیں نیند سے بیدار کر دیا ہے، یہ کہو کہ آج پھر
تم نے مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنی آواز سنا کر بیزار کر دیا ہے۔ اس بار پھر فہد کا کہا گونجا تھا۔ اچھا بکو، کیا پروگرام ہے؟ عبید نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ آج شام کو تم اسٹیڈیم آ جانا، فہد نے کہا تو وہ حیرت سے بولا، وہ کیوں؟ یار اپنا میچ ہے نا۔ فہد کی بات سن کر وہ بیزاری سے بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ کرکٹ کی باتیں مت کیا کرو، مجھے اس گیم سے ہی نفرت ہے۔ یار تم نے کون سا کھیلنا ہے، بس ذرا انجوائے کریں گے، فہد نے کہا تو عبید رضا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اچھا یار آ جاؤں گا، جان چھوڑو۔ دوسری طرف سے فہد کا کہا گونجا تھا اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ عبید رضا اس کو کوسنے لگا تھا کیونکہ اس نے ابھی دیر تک سونا تھا، لیکن فہد کی کال نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ پر اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے، فرش پر کارپیٹ کی جگہ گالیچہ بچھا ہوا تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی بڑی سی LCD دیوار کے ساتھ نصب تھی۔ ایک سائڈ پر کمپیوٹر ٹرالی اور جدید ساؤنڈ سسٹم اور دیگر ایسی اشیاء بھی تھی جو الیکٹرانکس مصنوعات میں شامل تھی۔ وہ ان چیزوں کو صرف اتوار کے دن ہی دیکھتا تھا، ورنہ وہ صرف بیڈ پر لیٹ کر LCD پر سیاستدانوں کی جھوٹی باتیں اور میزبانوں کے چٹپٹے رٹے رٹائے سوال سنا کرتا اور ملکی حالات پر ہنسا کرتا تھا، کیونکہ ہر حکومتی سیاستدان کام کروانے کے دعوے کرتا تھا اور اپوزیشن کا رکن اس کے دعووں کو نفی کر کے اپنی ہی پلاننگ بتاتا تھا، اور اسی طرح ٹائم پورا ہونے پر دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے ملتے اور دل سے کہتے کہ لو آج پھر ہم نے عوام کو بیوقوف بنا دیا۔ موبائل پر دوبارہ گھنٹی بجنے لگی تو اس نے دیکھا کہ پاپا کا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی، کیونکہ اگر دیر ہو جاتی تو وہاں میر خود اس کے کمرے میں آ جاتے اور پھر اس کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ ناشتے کی میز پر لے جاتے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے عبید رضا سے بہت پیار کرتے تھے اور عبید رضا بھی ان کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ وہاں میر کو اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ جی بابا، اس نے کال ریسیو کی اور مسکراتا ہوا بولا، بابا کے بچے کچھ تو شرم کرے، ذرا ٹائم تو دیکھو۔ وہاں میر غصے سے گرجے، لیکن عبید رضا جانتا تھا کہ وہ مصنوعی غصے میں ہے۔ بابا بس 10 منٹ میں آپ کے پاس، یہ کہہ کر اس نے فون ڈسکنیکٹ کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ سیٹ وہاب میر، ہنا بیگم اور بڑی بہن آیت کے ساتھ ناشتے کی میز پر تھا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں چھٹی والے دن ناشتہ تمہارے ساتھ ہی کرتا ہوں، وہاب میر اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ان کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر بولا، بابا آئی ایم سوری، ایکچولی میں لیٹ سویا تھا اس لیے آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اس نے وہاب میر کی گردن میں پر بوسہ دیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اب مکھن مجھ پر لگانے کی بجائے بریڈ پر لگاؤ اور ناشتہ کرو۔ عبید رضا ہنستا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا تو ستارہ بولی، بابا جان مجھے بتائیں نا پلیز۔ عبید رضا اور ہنا بیگم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے وہاب؟ ہنا بیگم کا رعب اور دبدبہ وہاب میر پر اس طرح تھا کہ گھر میں ہنا بیگم کی ہی حکومت تھی۔ بھائی بیگم تم خود ہی فیصلہ کرو۔ ہنا بیگم نے ان کی طرف دیکھا تو گلا کھنکار کر بولے، میرا مطلب ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ستارہ کو آفس جوائن کرنا چاہیے۔ واٹ؟ ہنا بیگم حیرت سے چلائی تو عبید رضا ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا، ریلیکس پلیز۔ وہ ہنا کی طرف دیکھتا ہوا پھر ستارہ کی جانب متوجہ ہوا، آپی آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ موٹی موٹی فائلوں میں سر کھپائے؟ کم آن عبید، ستارہ سرسری انداز میں بولی، تم کس دور کی بات کر رہے ہو؟ فائلیں؟ اب کمپیوٹر کا دور ہے، حساب کتاب میں جدت آ گئی ہے۔ اس کی دلیل مضبوط تھی۔ عبید رضا سر ہلا کر رہ گیا، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ ستارہ آفس جوائن کرے۔ بس یہ فیصلہ سنا کر ہنا بیگم نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ ستارہ نے بے بسی سے وہاب میر کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئے، اور عبید اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ اس کو ویسے بھی اربوں خربوں کے کاروبار سے کوئی سروکار نہ تھا، اس کو تو عیش کرنے کے لیے کھلا پیسہ چاہیے تھا جو اس کو ہر ماہ باقاعدگی سے مل جاتا تھا۔ لیکن ستارہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو گھر میں بور محسوس کرتے ہوئے مل کا کام خود اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی، یا پھر اس نے وہاب میر کو بتایا تھا کہ سارے حساب کتاب وہ خود کیا کرے گی، یا پھر تمام کے تمام اکاؤنٹس اس کے نیچے کام کریں گے۔ وہاب میر تو چاہتے تھے کہ ان کے دونوں بچے ہی ٹیکسٹائل میلز کا کام سنبھال لیں، لیکن ہنا بیگم ان کے کندھوں سے اس بوجھ کو ہٹتا ہوا نہ دیکھنا چاہتی تھی، اور
اور یہ بھی چاہتی تھی کہ ان کے دونوں ہی بچے عیش کرے اور وہاب میر اتنا بڑا بزنس خود اکیلے ہی سنبھالے۔ تم ایسا کرو کہ بوتیک سنبھال لو، ہنا بیگم نے کہا تو ستارہ ان کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ مما سچ؟ وہ حیرت سے بولی تو ہنا بیگم خوفکی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تھا کہ بوتیک تو آپ چلا رہی ہے نا، میں اب تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، ہنا بیگم نے بے نیازی سے کہا تو ستارہ ہرے کا نعرہ لگاتی ہوئی گردن اکڑا کر بولی، ٹھیک ہے مما، آپ دیکھنا کہ اب ستارہ وہاب کس طرح آپ کے بزنس کو عروج دیتی ہے۔ ویری گڈ بیٹا۔ وہاب میر بھی ہنا بیگم کے اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے تھے یا پھر خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف نی اٹھوی جاؤ، روزئی تہاڑے سے آپے کرنے پیندے نے۔ گرو کی گونجدار مگر کچھ میٹھی آواز نے چنبیلی اور الائچی کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنی چارپائیوں سے گرتے گرتے بچے تھے، جبکہ نینا کافی دیر پہلے ہی اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ اب وہ گرو کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور گرو نے صبح صبح ہی پان منہ میں ڈال لیا تھا۔ نینا، گرو نے نینا کو پکارا تو نینا ہمیشہ کی طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ جی گرو، حکم کرے۔ نینا کی فرما برداری اور تابعداری سے گرو ہمیشہ ہی خوش ہوا تھا۔ اب بھی وہ نینا کی بلائیں لیتا ہوا بولا، آج تو چاندنی بیٹی کو چھٹی تھی، اس کو کہتے کہ ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کر لیتی۔ نینا خوش ہوتا ہوا کہنے لگا، گرو، چاندنی تو کافی دیر سے جاگ رہی ہے اور اپنا سبق بھی لکھ کر اس نے تو کافی سارے کاغذ کالے کر دیے ہیں۔ گرو اس کی بات سن کر ہنستا ہوا بولا، وہ پرچے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ ہائے میں مر گئی گرو، کس پر پرچہ کٹوانے کی تیاری کر رہی ہے چاندنی؟ نینا کی آواز میں خاصی تشویش تھی۔ گرو کا کہا سن کر نینا اس کی طرف دیکھ کر حیرت میں ہی کچھ نہ بول سکا تو گرو بولا، میں نے بھی یہی سوال چاندنی سے پوچھا تھا، لیکن اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ کالج میں اس کے پرچے ہونے والے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے۔ نینا کی جان میں جان آ گئی تھی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پرسکون ہوتا ہوا بولا، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو سمجھا تھا کہ وہ وکیل بن گئی ہے اور کوئی کیس تیار کر رہی ہے۔ گرو اس کی بات سن کر پھر ہنسنے لگا۔ نینا ویسے ایک بات ہے، گرو نے پان کی پچکاری کچے گملے میں پھینکی جہاں پر کوئی پودا نہ تھا بلکہ صرف تھوڑی سی مٹی ڈال کر اس کو ہی پیکدار بنایا ہوا تھا۔ جب سے چاندنی نے اس گھر میں کلکاریاں مارنا شروع کی ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہم پر ہوا ہے۔ نینا نے اب گرو کے ہاتھ دبانے شروع کر دیے تھے۔ ہاں گرو، چاندنی تو میری بڑی نصیبوں والی ہے۔ نینا خوش تھا، اس نے چنبیلی اور الائچی کو اندر سے صحن میں آتے ہوئے دیکھا تو گرو کو اشارہ کر کے بولا، لو آ گئے آپ کے ہونہار شاگرد، کدی آپ بھی اٹھ جایا کرو، تہاڑا ککھ نہ رہو گے، روز روز مینوں ہی ٹاہرا مارنیاں پیندیاں نی۔ گرو کا پارا چنبیلی اور الائچی کے میک اپ دیکھ کر ہائی ہو گیا تھا۔ وہ چنبیلی اور الائچی سے پنجابی میں ہی بات کیا کرتا تھا، جبکہ چاندنی اور نینا کے ساتھ وہ اردو بولنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہتا تھا۔ نی مر جاؤ، کچھ شرم کریا کرو، اپنی شکلہ دیکھو، گرو نے چنبیلی اور الائچی سے کہا تو چنبیلی، جو کہ سیاہ رنگت ہونے کے باوجود بھی خود کو لیڈی ڈیانا سمجھتی تھی، ایک خاص ادا سے تالی بجا کر بولا، امی یہ تو میری خوبصورتی سے جلتی ہے۔ اس کا اشارہ الائچی کی طرف تھا جو کہ اپنے بال سنوارنے میں مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہاری اس کالی کلوٹی خوبصورتی سے جیلس ہوں؟ وہ اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے جھٹک کر بولا، ہاں میری جلتی ہے جوتی۔ گرو ان دونوں کی لڑائی سن کر اکتا کر اپنے سر پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، نی مر جاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی کام دھندا کر لو۔ پہلے اس بات کا فیصلہ تو ہو جائے کہ اس نے میری کریم چوری کر کے خود کیوں لگائی ہے۔ چنبیلی شاید آج اپنا کیس تیار کر کے ہی لایا تھا۔ اس نے الائچی پر الزام لگایا تو نینا نے الائچی کی طرف اس طرح دیکھا کہ اب وہ بھی کوئی نہ کوئی طنز والی بات لازمی کرے گا۔ امی میں نے اس کی کوئی کریم چوری نہیں کی اور نہ ہی مجھے آیوڈیکس لگانے کا کوئی شوق ہے، وہی ہوا تھا۔ الائچی نے بھرپور جواب دے کر چنبیلی کا پارا ہائی کیا تو وہ بھی خاموش نہ رہ سکا۔ باتیں تمہیں بہت آتی ہے گرو، اس کو تو دو پیر نہیں مارنے آتے کمینہ۔ اتنا سننا تھا کہ الائچی نے دو زوردار ٹھڈے چنبیلی کو دے مارنے آتے ہیں کہ نہیں، دو پیر نہیں مارنے آتے۔ امی آپ کی نگرانی میں میری انسلٹ ہو رہی ہے، بس آج کے بعد یہ الگ اور میں الگ ناشتہ کروں گی۔ درفٹے منہ تہاڑا،
गुरु अपना सर पकड़ कर बैठ गया तो चांदनी की आवाज़ ने उन सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। चांदनी उनके पास पहुंची तो नैना ने खुद दोनों हाथों से उसकी बलाएं ली और उसका मुंह चूमते हुए कहा, माशाअल्लाह मेरी बेटी पढ़ती जा रही है और रोज़ बरोज़ सोहनी होती जा रही है। चांदनी शर्मा कर गुरु के पास ही तख्त पर बैठ गई तो गुरु ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा, पर्चे की तैयारी कर ली मेरी बच्ची ने? जी बाबा, बस कोशिश कर रही हूँ, चांदनी सादगी से बोली। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नैना ये कहकर किचन की जानिब बढ़ा तो चमेली ने आवाज़ लगाई, नैना मेरे लिए भी 2 अंडों का ऑमलेट बना देना। नैना ये सुनकर मुस्कुराता हुआ वापस मुड़कर उसको देखने लगा। अपनी शक्ल देखी है, सुबह सुबह मलुका दी यखनी पियाकर रंग हो निखर आएगा। ये सुनकर इलायची का कहकहा गूंज उठा, लेकिन गुरु की गुस्सैली नज़रों को देखकर वो मुंह पर हाथ रखने पर मजबूर हो गया था। अब आगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वही सदाएं दिलों को मुनव्वर कर रही थी जबकि आंखें नूर की ज़्यादती से खैरा हो रही थी। हाजियों की टोलियां कतार दर कतार और ग्रुपों की सूरत में बैतुल्लाह का तवाफ़ करने में मशगूल थी और हाजी अपना एक चक्कर पूरा करने के बाद खाने काबा के सामने खड़े होकर सलाम करते और फिर अपना दूसरा और तीसरा चक्कर लगाने में मसरूफ़ हो जाते और इस तरह 7 चक्कर लगाने पर एक हाजी का एक तवाफ़ पूरा हो जाता था। मूसा ने भी गिलाफ काबा को पकड़ रखा था और आंसू की ज़बान में अपनी दास्तान सुना रहा था। उसके आंसू बह बह कर उसकी आस्तीन को भिगो रहे थे। वो आंखों से और कभी होठों से बैतुल्लाह पर लिपटे हुए सियाह गिलाफ को बोसे देता तो उसकी तड़प और बढ़ जाती और वो और ज़्यादा शिद्दत से रोने लगता था। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा और फिर उठकर बैतुल्लाह की दाएं तरफ बाब सई की तरफ चल दिया। उसने देखा कि हाजियों की फ़ौज ज़फ़र मौज सफ़ा की जानिब से मरवा की जानिब जा रही है और इसी तरह बहुत से हाजी मरवा की जानिब से सफ़ा की जानिब आ रहे हैं। यहाँ भी हाजियों ने 7 चक्कर लगाने थे और वह अपनी इस मशक्क़त तलब इबादत में दिल की खुशी और अकीदत की गहराइयों से मसरूफ़ थे, क्योंकि बीबी हाजरा की सुन्नत थी और इस सुन्नत के बगैर हज या उम्रा मुकम्मल ना होता था। मूसा काफ़ी देर इन खुशनसीबों को देखता रहा और फिर खुद भी उनमें शामिल हो गया। एयर कंडीशनर और बेआवाज़ पंखे और फिर रोशनियों का सैलाब भी अल्लाह की इबादत और वहदानियत बयान करने में शामिल थे। वहाँ की एक एक ईंट और एक एक ज़र्रा अल्लाह का जिक्र करने में फ़ख्र महसूस कर रहा था और इन बातों को महसूस करके मूसा को भी खुद पर फ़ख्र होने लगा था कि वो भी आज इस जगह पर मौजूद है और हज के फ़राइज़ और अंबिया कराम की सुन्नतों को पूरा करके अल्लाह के हुजूर सरखुरू हो रहा है। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, किसी ने उसको पीछे से धक्का देकर सफ़ा व मरवा के बरामदे में गिरा दिया तो वो ज़ोरदार धक्का खाकर गिरने के बाद हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब वही घर का कमरा था, उसकी चारपाई थी, घर की बेरौनक दीवारें और 0 वॉट का बल्ब अंधेरे को मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसका गला खुश्क होने लगा था, यूँ लग रहा था कि वो कई मीलों से भागता हुआ आया है। उसने तड़प कर अपनी चारपाई छोड़ी और ज़मीन पर पड़े हुए जग को मुँह लगाया था। बहुत सा पानी उसके मुँह से गिरकर उसकी कमीज़ के गिरेबान को गीला कर गया था। वो गटागट पानी पीने लगा था। उसने तकरीबन पानी का जग ख़त्म कर लिया तो उसका एहसास हुआ कि उसकी सांसें धोखने की मानी चल रही है। उसने दीवार पर लगी हुई खाने काबा की बड़ी सी फ्लेक्स फ़ोटो को देखा और आंखों में आने वाले आंसुओं को बहने दिया। वो जानता था कि जिसकी बारगाह में ये आंसू नजराना बनकर पेश हो रहे हैं वो रहमान और रहीम इन आंसुओं की कदर जानता है। रहमान और रहीम, मौला मेरे इंतज़ार को और ना बढ़ा। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, हक़ीर हूँ, पुरतक़सीर हूँ, लेकिन मेरे मालिक तो गफ़ूर और रहीम है। रहम करना तेरी शान और औसाफ में शामिल है। मुझ पर रहम कर दे अल्लाह। इसकी गरियाजारी बढ़ी तो वो सजदे में गिर गया और उसका बदन लरसने लगा था। मेरे दामन में कुछ भी नहीं है मालिक, लेकिन तेरे प्यारे महबूब का उम्मती हूँ। तुझे इस निस्बत और हस्ती का वास्ता मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। मेरे दामन में खुशियाँ भर दे, मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा दे मेरे मालिक। उसकी रोने की आवाज़ ने शमा बीबी को भी रुला दिया, क्योंकि वो उसकी गरियाजारी सुनकर दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपने दुपट्टे की झोली बनाकर बुलंद किया और मुँह ही मुँह में रब्बे कायनात से दुआ मांगने लगी। अब आगे,
नाश्ते की मेज़ पर रस और चाय को देखकर आज न जाने शर्जील का मूड ऑफ क्यों न हुआ था। उसने अभी रस चाय के मग में भिगोया ही था कि शमा बीबी उसके पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। शर्जील ने रस मुंह में डाला तो शमा बीबी को अपनी तरफ देखता हुआ शिश्तर रह गया, बल्कि गरम गरम रस उसके हलक में गया तो उसको उगलने और निगलने में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि गरम चाय ने उसके हलक को जला दिया था। ऐसे क्यों देख रही हो? शर्जील की बात सुनकर शमा बीबी ने एक ठंडी सांस भरी और पूछा, मेरा पुत्र, मुझसे वादा कर कि मैं जो भी पूछूंगी सच सच बताओगे ना? तूने कोई अदालत लगाई है? शर्जील ने चाय का घूंट भरा तो शमा बीबी होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाकर उसकी तरफ देखने लगी तो वो फिर बोला, चल खैर, क्या पूछना चाहती हो? सच बोलोगे ना? शमा बीबी के अल्फाज में डर को महसूस करते हुए शर्जील भी संजीदा होकर उसकी तरफ देखने लगा था। सच की तौका है तो पूछ ले, अगर डर है तो रहने दे। उसने चाय के मग में रस भिगोकर खाना शुरू कर दिया तो शमा बीबी फिर बोली, तुमने मुझे जो 2 लाख रुपए दिए हैं। शमा बीबी फिर रुक गई तो वो अचंभे से उनकी जानिब देखने लगा और फिर एक लम्हा रुक कर बोली, मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई है तुम्हारे पास? शर्जील का हाथ रुक गया। वो गौर से माँ की तरफ देखने लगा और नजर चुराता हुआ बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है शर्जील। शर्जील भी समझ गया था कि माँ उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई है। वो दोबारा बोला, माँ, ये पैसे मैंने जुए में जीते हैं। शमा बीबी के जहन में जो खदशा था वो सही साबित हुआ, क्योंकि उसे नैना ने बताया था कि शर्जील हीरा बदमाश की बैठक में सारा दिन गुजार देता है और जुआ भी खेलता है। तुम क्या समझते हो, ये कमाई जायज़ है? शमा बीबी इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो वो नज़र चुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पुश्त माँ की तरफ कर ली और एक ठंडी सांस भरता हुआ बोला, अगर अमीर आदमी स्मगलिंग और मंशियात से लाखों करोड़ों कमाए तो ये माशरा उसको इज्जत की निगाह से देखता है, लेकिन अगर गरीब आदमी अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाकर शाम को घर आए तो उसके अमीर रिश्तेदार और दुनिया वाले हिकारत की निगाह से देखते हैं। शर्जील की ये अजीब मंतक और दलील शमा बीबी की समझ में ना आई थी। तुम्हारी इस दलील का कोई सर पैर नहीं है शर्जील। मैंने ये पैसा बहुत मेहनत और काफ़ी ज़िल्लत के बाद कमाया है माँ जी। शर्जील के पास कोई भी जवाब न था कि वो शमा बीबी को मुतमईन कर देता। आपने लड़की देखी है कोई? उसने गोया बात को पलटना ही अपने लिए निजात समझा था। क्या ऐसे पैसों से शादी कामयाब होगी? शर्जील घूमकर माँ की तरफ देखने लगा, क्योंकि ये बहुत ही तल्ख और सच्चा सवाल था जिसने शर्जील को भी हिला कर रख दिया था। वो गौर से शमा बीबी की तरफ देखता हुआ बोला, मैं शादी के बाद ये काम छोड़ दूंगा। ये फिक्रा ठंडी हवा का झोंका बनकर शमा बीबी के गर्म और झुलसते हुए रवैये को सुकून बख्श गया था। उनकी आंखें मुस्कुराने लगी तो वो आगे बढ़कर शर्जील का चेहरा हाथों में लेकर बोली, सच शर्जील? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। शर्जील की आंखें झुकी हुई थी। मैं आज ही तुम्हारी खाला से बात करती हूँ। मनाहिल अच्छी लड़की है, तुम देखना, वो इस घर को जन्नत बना देगी। जन्नत? शमा बीबी की खुशी दीदनी थी। शर्जील के चेहरे पर भी मनाहिल का नाम सुनकर सुकून के साए फैल गए थे, क्योंकि वो मनाहिल से कई बार मिल चुका था, बल्कि उनका बचपन इकट्ठे ही गुजरा था। वो शमा बीबी की छोटी बहन फायजा की बड़ी बेटी थी और शर्जील की हम उम्र भी थी। शर्जील बाहर जाने लगा था कि सज्जन ने दरवाज़ा खटखटाया। मूसा भाई, चलो आ गया कलीना, कल कलियान शुरू। शर्जील ने बुरा सा मुंह बनाया तो शमा बीबी मुस्कुराती हुई बोली, अंदर आ जाओ बेटा। सज्जन ने पर्दा उठाकर अस्सलाम वालेकुम माँ जी कहा तो शर्जील को देखकर ठिठक गया, क्योंकि वो मूंछों को ताव दे रहा था। शमा बीबी ने हमेशा की तरह सज्जन को मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया तो वो शर्जील की तरफ देखता हुआ बोला, आज तो मूड काफ़ी फ्रेश लग रहा है माँ जी, लगता है कोई लड़की पसंद कर ली गई है। शर्जील ने उसकी तरफ चुपती हुई आंखों से देखा और बोला, तुम्हारी ज़बान 32 दंदों के अंदर रह नहीं सकती। सज्जन खिलखिलाकर हंस पड़ा तो शमा बीबी हंसती हुई किचन में चली गई, क्योंकि मूसा के नहा कर आने तक सज्जन ना जा सकता था और ना ही शर्जील को जाने देता। शर्जील भाई, वैसे एक बात पूछूं? सज्जन ने पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाने में ही अपनी आफियत समझी थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं शर्जील उस पर हाथ ही ना उठा दे, कोई नवी चूल ना मारे। पूछ ले। आज शर्जील साहब सवालों के जवाब ही दे रहे थे। वो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला था, शर्जील भाई, अगर आपने कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे। सज्जन ने अपनी दाईं आंख मारते हुए कहा तो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन सज्जन बात को बिगड़ता देखकर कुर्सी से उठा और शर्जील के पास उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला,
میں ماجد سے بات کر لوں گا بھائی، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو۔ شرجیل نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی اور بولا، ماجد جو بھی کریں گی ٹھیک ہی ہوگا، تو میرا اتنا ہمدرد نہ بن۔ موسیٰ بھی آ گیا تھا، وہ بھی شرجیل اور سجن کو اس طرح ایک دوسرے کے پاس کھڑے دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ دوسری طرف اللہ کے نام پر سب کا بھلا، سب کی خیر۔ بادشاہ فقس گلیوں اور بازار سے ہوتا ہوا ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے بھوک لگی ہے، بیٹی رحمت ہے۔ وہ اپنی صدا لگا رہا تھا کہ گرو نے نینا کی طرف دیکھا اور بولا، روٹی اور سالن تو پڑا ہے نینا، اس بیچارے کو دے دو، کھا لے گا۔ اچھا گرو۔ نینا نے روٹی اور سالن برتن میں ڈالا اور باہر جانے والا تھا کہ چاندنی نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور بولی، لائے بابا جانی، میں دے کر آتی ہوں فقیر کو کھانا، دھیان سے چاندنی، گرا نہ دینا۔ چاندنی نے نینا کی بات انسنی کر دی اور کھانا لے کر باہر والے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر فقیر کو پکارا، بابا کھانا لے لیں۔ فقیر نے صدا سن کر اپنے کان کھڑے کیے اور چاندنی کی صدا پر ان کے دروازے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ اس لاٹھی کو ٹیکتا ہوا گھر کی تھڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیے تو چاندنی نے کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور بولی، بابا آپ نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ فقیر کی سب حسیات جاگ گئی تھی۔ وہ آواز کی سمت اپنی آنکھیں کرتا ہوا بولا، کل سے کھانا نہیں کھایا میں نے بیٹی۔ کل سے؟ چاندنی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فقیر ہوں نا، کوئی دے دے تو کھا لیتا ہوں، نہ دیتے تو مانگتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی تم جیسا مہربان کھلا ہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ نینا نے پانی کا گلاس لا کر اس کے پاس رکھا اور چاندنی سے بولا، تم اندر آ جاؤ چاندنی، بابا جی کو کھانا کھانے دو۔ کیا یہ گرو کا گھر ہے بیٹا؟ بادشاہ نے پوچھا تو چاندنی حیرت سے بولی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ گرو کا گھر ہے؟ اتنی دیر میں نینا بھی آ گیا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا تو بادشاہ ہنستا ہوا کہنے لگا، پچھلے ہفتے میں اس گلی میں آیا تھا تو میں نے گرو کے ساتھ باتیں کی تھی، لیکن آج بیٹی تم نے آواز دی تو مجھے لگا کہ گرو کا گھر اس گھر کے آگے یا پیچھے والا ہوگا۔ بادشاہ نے پانی کا گلاس پی کر نینا سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیونکہ نینا کے گلا کھنکارنے پر بادشاہ سمجھ گیا کہ چاندنی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نینا ہوں بابا جی، نینا نے جواب دیا تو بادشاہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، اچھا تو یہ گھر تم لوگوں کا ہے گرو؟ نینا، چاندنی، وہ اٹھتا ہوا کہنے لگا، اللہ بہت سا رزق دے، تمہارے گھر میں برکت ڈال دے۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور گلی میں آگے کی جانب بڑھ گیا اور اس کی صدا آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں۔ چاندنی اور نینا اندر آ گئے تو نینا نے چاندنی کے ہاتھ سے برتن لیے اور ان کو دھونے کے لیے صحن میں لگی ہوئی روٹی کی جانب بڑھ گیا۔ گرو نے چاندنی کو پچکارا، ادھر آ جا میری بیٹی، میرے پاس بیٹھ جا۔ چاندنی مسکراتی ہوئی گرو کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گئی تھی، پھر بولی، بابا یہ فقیر مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے۔ گرو اس کی پریشانی پر ہنستا ہوا بولا، عجیب سا کیوں؟ عجیب و غریب کیوں نہیں؟ چاندنی بھی ہنستے ہوئے بولی، غریب تو بیچارہ ہے ہی، عجیب اس لیے کہ کل سے بھوکا تھا، جو پیسے اس کو ملتے ہیں ان کا کھانا کھا لیا کرے۔ چاندنی کی بات بھی ٹھیک تھی۔ گرو نے نینا کو دیکھا جو برتن دھو کر اندر کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ روپیہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کی بڑی جائیدادیں ہیں، یہ اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں کھاتے، بس ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جمع کرتے جاؤ اور کھانا اسی طرح مانگ تانگ کر کھا لو۔ گرو نے چاندنی کو سمجھایا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، جس طرح ہمارے حکمران کرتے ہیں بابا۔ گرو کہا لگا کر ہنس پڑا۔ دوسری طرف شکیل احمد اور فائزہ شمع بی بی کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ فائزہ نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بڑی بہن کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ شمع بی بی اور موسیٰ کافی عرصے بعد فائزہ اور شکیل کے گھر میں آئے تھے۔ شکیل بھی آج چھٹی پر تھا، اس لیے یہ بہترین موقع تھا کہ شرجیل اور مناہل کے اس رشتے کی بات کر لی جاتی۔ مناہل نے آ کر شمع بی بی کو سلام کیا اور بولی، خالہ جی آپ کیسے راستہ بھول گئی ہمارے گھر کا؟ شمع نے اس کو سر پر ہاتھوں سے پیار دیا اور مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی گھر کی اچھی حالت سے اندازہ لگا رہا تھا کہ شکیل احمد کی جاب اچھی ہے اور تنخواہ میں سے اچھی خاصی بچت بھی ہو جاتی ہوگی، جو گھر کی اچھی حالت کی آئینہ دار تھی۔ اگر شرجیل کی بات بن جائے تو یقیناً مناہل ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی۔ کیسے ہو موسیٰ؟ اور شمع آپا آپ کیسی ہے؟ شکیل کو انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالو جی، موسیٰ نے جواب دیا، آپ کیسے ہیں؟
فٹ فاٹ دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ شکیل زندہ دل آدمی تھے، اس عمر میں بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنا کمال ہی تو ہے۔ موسیٰ ہنس پڑا تو شمع بی بی بول پڑی، تم لوگوں نے یہ بھی تو کمال کیا ہے نا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہمارے گھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ فائزہ ہونٹوں پر مسکان سجاتی ہوئی بولی، بس آپا کیا کرے، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ آپ سنائیں طبیعت کیسی رہتی ہے آپ کی؟ موسیٰ نے مناہل کی طرف دیکھا اور بولا تو شمع بی بی کی بات کا جواب درمیان میں ہی رہ گیا۔ آپ کیسی ہو مناہل؟ مناہل مسکراتی ہوئی بولی، موسیٰ بھائی ویسے آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ چلو سگی بہن نہ سہی خالہ کی بیٹی بہن سمجھ کر ہی کبھی کبھار دن مل لیا کریں۔ شکیل احمد اور فائزہ مسکراتے ہوئے بولے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ کھانے پینے کے لیے تو لاؤ خالہ۔ جی ابو جی ابھی لاتی ہوں۔ مناہل مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تو شمع بی بی نے فائزہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تحریم نظر نہیں آ رہی، کالج گئی ہے کیا؟ نہیں آپا کالج کہاں، وہ آج کل تو پیپرز کی وجہ سے فری ہے۔ شکیل احمد نے جواب دیا تو فائزہ بھی ہنستے ہوئے بولی، ہاں آپا وہ اندر کمرے میں ہے، پڑھ رہی ہوگی۔ خالہ میں دیکھتا ہوں ذرا اس پڑھاکو کو۔ موسیٰ ہنستا ہوا کرسی سے اٹھا تو تینوں کا ہی قہقہہ بلند ہو گیا۔ موسیٰ اندر کی جانب بڑھ گیا تو کچن میں مناہل نے اس کو دیکھ کر پکارا، موسیٰ بھائی۔ موسیٰ کچن کی جانب بڑھ گیا اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھتا ہوا دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا اور مناہل کی طرف مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ جی بھابھی۔ بھابھی کا لفظ سن کر مناہل چونکتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی اور اچنبھے سے بولی، بھابھی؟ موسیٰ مسکرانے لگا اور بولا، آپ کیا سمجھتی ہے کہ میں اور امی یوں ہی آئے ہیں؟ مناہل شرم سے سرخ ہو رہی تھی، وہ موسیٰ سے نظر چراتی ہی بولی، لیکن موسیٰ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور کہنے لگا، دیکھو مناہل آپی، مانا کہ میرا بھائی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ مناہل مسکرا کر بولی، بات بھی تو دل کی ہی ہوتی ہے نا۔ موسیٰ حیرت اور خوشی سے مسکراتا ہوا بولا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آج سے آپ میری بھابھی ہو بس۔ ادھر کہاں جا رہے تھے؟ مناہل کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ چاہتی تھی کہ موسیٰ مزید بھی کچھ کہے۔ پڑھاکو لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہوں، موسیٰ نے کہا اور مناہل کو مزید تنگ کرتا ہوا بولا، چلے اس کو بعد میں مل لوں گا، پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ میری بھابھی کو چائے بھی بنانا آتی ہے کہ نہیں۔ اب تم چلے ہی جاؤ تو تمہاری بہتری ہے، ورنہ یہی چمچہ تمہیں میرے ہاتھ کا ٹیسٹ بتا دے گا۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے چائے کا چمچہ لہرا کر موسیٰ کو ڈرایا تو وہ ہنستا ہوا تحریم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور مناہل شرجیل کی صورت میں تصور میں کھو گئی۔ اس نے بچپن سے ہی شرجیل کو پسند کیا تھا، اس کے ساتھ ہی کھیل کود کر وہ بڑی ہوئی تھی اور جوانی میں بھی اسی کے سپنے آنکھوں میں سجائے تھے اور تقدیر کو اس کی پسند آ گئی تھی جو شمع بی بی اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ موسیٰ اور تحریم ہم عمر تو تھے ہی اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کی بے تکلفی تو خاندان میں کافی لوگوں کو تکلیف بھی دیتی تھی، لیکن ان دونوں کی دوستی اور بے تکلفانہ انداز اخلاقی اقدار کے منافی نہ تھا، بلکہ ان دونوں کی گفتگو پرمغز اور بامعنی ہوتی تھی۔ اب بھی موسیٰ نے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا تو تحریم اپنی پڑھائی میں مگن تھی، وہ ایک کتاب پر جھکی ہوئی تھی اور اس کی بند ہوتی اور کھلتی آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ موسیٰ اس کو پیار سے دیکھتا رہا کیونکہ وہ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی دو چوٹیاں جو کہ ربر بینڈ سے باندھ کر اس نے لمبے بالوں کو اپنے کندھوں سے آگے اپنے سینے پر پھینکا ہوا تھا، اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی ستوہ ناک اور یاقوتی ہونٹ، اس کے سیب جیسے گالوں اور جھیل جیسی گہری آنکھوں سمیت اس کا سراپا کسی کتابی ہیروئن جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کی قمیض اور سیاہ رنگ کی شلوار زیب تن کی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دوپٹہ اس کے پاس ہی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ تحریم کافی حساس اور محنتی لڑکی ہے، وہ تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے اور ایگزام ہی نہیں بلکہ پورے سال کی تعلیمی دنوں میں بھی خوب محنت اور لگن سے پڑھائی کرتی تھی۔ موسیٰ نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے دھیرے سے گلا کھنکارا تو تحریم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو موسیٰ کے ہونٹوں پر مسکان سجائے کھڑے دیکھ کر پہلے تو وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی، لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ وہ کس حالت میں بیٹھی ہے تو اس نے لجاتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور ہنسنے لگی۔ زہ نصیب وہ آئے ہمارے گھر میں، کبھی ہم ان کو اور کبھی پھر دوسری بار بھی ان کو ہی دیکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تھی اور اپنی ہی بات اپنے انداز میں کہی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، کب سے مجھے اس طرح چوری چوری دیکھ رہے ہو؟ بیڈ سے اتر کر اپنی چپل پہن کر بولی۔ اس کا انداز لڑاکو عورتوں جیسا تھا، لیکن اس وقت وہ موسیٰ کو بہت اچھی لگی تھی۔
میں کوئی چور تھوڑی ہوں، اور ویسے بھی تم کون سا مور یا پری ہو جس کو مجھ جیسا نوجوان چوری چوری دیکھے گا؟ بہت خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتی ہوئی بولی، اچھا یہ بتاؤ آج کیسے رستہ بھول گئے ہو؟ اس کا مطلب موسیٰ کو کافی عرصے بعد اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کا تھا۔ رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ موسیٰ نے الفاظ کو معنی کے پیرہن میں لپیٹ کر تحریم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ حیرت سے آنکھیں نکال کر رہ گئی اور تھوک نکل کر بولی، مطلب؟ موسیٰ اس کی اس حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ رشتہ مانگنے آیا ہوں اور ساتھ اپنی امی جی کو بھی لایا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو اس بار تو تحریم کا اوپر والا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ یعنی خالہ بھی آئی ہے؟ ہاں، وہ بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے اور میرے کہنے پر میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ موسیٰ نے اس کو مزید تنگ کیا تو وہ حلق میں پھنسے ہوئے الفاظ کو ادا کرتی ہوئی بولی، موسیٰ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بار تو موسیٰ کا کہا نکلتے نکلتے رہ گیا۔ وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، تمہاری پڑھائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا یقین کرو تحریم۔ موسیٰ کا پر یقین لہجہ اور الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کسی ظالم شہنشاہ سے رحم طلب کر رہی ہو۔ موسیٰ وہ اپنی آواز کو کنویں سے آتا ہوا محسوس کر رہی تھی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ موسیٰ کا کہا نکل ہی گیا، کون کہہ رہا ہے کہ تم ابھی شادی کرو؟ تحریم سمجھ گئی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتی ہوئی بولی، موسیٰ یاد رکھو اگر تم کوئی بکواس قسم کا مذاق میرے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو خدا کی قسم تم سے کبھی بھی نہیں بولوں گی۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تو وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو تحریم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تحریم، تمہیں معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اور امی جان مناہل آپی کا شرجیل بھائی کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بلی تھیلے سے باہر آئی تو تحریم غصے میں گھومی تو موسیٰ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر موسیٰ کے سر پر دے مارے۔ موسیٰ اس کے ارادے بھاپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور تحریم اس کے پیچھے کتاب لے کر اس کو مارنے کے لیے لپکی تھی۔ موسیٰ باہر آ گیا تھا اور بڑوں کی گفتگو خاموشی سے سننے لگا۔ آپا، مناہل آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ حکم کرے، مناہل کے بارے میں کیا بات کرنے آئی ہیں؟ شکیل احمد نے شمع بی بی کی بات کا جواب ان کی منشا کے مطابق دیا تو وہ حوصلہ پا کر بولی، میں تم لوگوں سے شرجیل کے لیے مناہل کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ شکیل احمد اور فائزہ ایک دوسرے کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگے تو شمع بی بی پھر بولی، میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی اور اس کے ساتھ میرے 2 نہیں 3 رشتے ہوں گے۔ فائزہ نے حیرت سے پوچھا، 3؟ ہاں، فائزہ بہو، بیٹی اور بھانجی۔ شمع بی بی نے کہا تو شکیل احمد اور فائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور موسیٰ بھی اپنی ماں کی ذہانت کی داد دیتا ہوا ہنسنے لگا۔ اسی اثنا میں مناہل اور تحریم چائے لے کر آ گئی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ تحریم نے سلام کیا تو شمع بی بی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھوں سے پیار دیا اور دعائیں دی۔ مناہل نے چائے اور دیگر لوازمات ٹرے سے نکال کر پلاسٹک کی میز پر سجائے اور فائزہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ تحریم آرام سے کرسی پر براجمان تھی۔ خالہ جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ تحریم نے یہ سوال نہ جانے کیوں پوچھا تھا۔ موسیٰ نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، خالہ جان اب اس مولوی کی شادی کر دے اور گھر میں ایک بہو لے آئے جو آپ کو اس عمر میں آرام دے سکے۔ لفظ مولوی پر موسیٰ حیران جبکہ باقی سب مسکرانے لگے، کیونکہ موسیٰ نے اپنی تھوڑی کو اس انداز میں مٹھی میں پکڑ لیا تھا جیسے کہ اس کی راتوں رات ہی داڑھی نکل آئی ہو۔ پہلے تو شرجیل کی شادی کروں گی، پھر اپنے اس بیٹے کے لیے کوئی تمہارے جیسی پیاری سی لڑکی دیکھوں گی۔ شمع بی بی نے تحریم کی بولتی بند کی تو موسیٰ ہنسنے لگا اور بولا، امی آپ مناہل آپی کی بات کریں نا۔ موسیٰ آپا نے بات کی تو ہے، بھئی دیکھو آپا ہماری بڑی ہے، جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ شکیل احمد بولے، بس آپا ہمیں صرف 2-3 دن کا وقت دے، میں اپنے گھر میں صلاح مشورہ کر لوں۔ مناہل یہ سن کر شرماتی ہوئی اندر کی جانب بھاگ گئی تو تحریم حیرت سے بولی، شرما گئی؟ کیا آج کے دور میں بھی لڑکیاں اس طرح شرماتی ہیں؟ جب تمہاری باری آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتی ہو۔ موسیٰ نے لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ اوئے ذرا تمیز سے رہنا ورنہ ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تحریم کا انداز جنگجوؤں جیسا تھا۔
شمع بی بی ہنسنے لگی کیونکہ موسیٰ کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا تھا۔ تحریم بیٹا بری بات ہے، ایسا نہیں کہتے بیٹا، اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، بدتمیزی نہیں کیا کرتے۔ شکیل احمد نے اس کو پیار بھرے انداز میں ڈانٹا تو منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ مشورہ کر کے مجھے بتا دینا، شرجیل اور ملاحل کی جوڑی اچھی رہے گی۔ شمع بی بی نے چائے پینا شروع کی اور ان کی بات سن کر شکیل احمد اور فائزہ نے اس بات میں سر ہلا دیے، جبکہ تحریم نے فائزہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ کا مکہ بنا کر موسیٰ کو دکھایا تو وہ ہنسنے لگا۔ اب آگے دیکھ بھئی شرجیل بادشاہ، قسمت کی دیوی ہر روز مہربان نہیں ہوا کرتی۔ ہیرا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اگر تم آج گیم پر گیم جیت رہے ہو تو کھیلتے جاؤ اور روپیہ بناتے جاؤ۔ اس نے کہا لگایا تو شرجیل اس کی ہلا شیری سے اور بھی شیر ہو گیا۔ وہ اب تک کافی رقم جیت چکا تھا اور اس نے ہیرا کا کوئی بھی قرض نہ دینا تھا۔ بس یہی بات ہیرا کو کھٹک رہی تھی کہ شرجیل اس بیٹھک سے روپیہ لے کر نہ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی 2 لاکھ روپے کی بڑی رقم نکرے لگا چکا تھا اور وہ 2 لاکھ بھی ہیرا کی آنکھ میں شہتیر بن کر کھٹک رہے تھے۔ دیکھ بھئی ہیرا پہلوان، شرجیل اپنی مرضی کا بندہ ہے، وہ کسی کی مان کر نہ کھیلتا ہے اور نہ ہی منع ہوتا ہے۔ شرجیل نے بھی اس کی زبان اور لب و لہجہ اپنایا تو ہیرا کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، لیکن دوسرے ہی لمحے شرجیل نے بات کو سنبھالا اور بولا، لیکن شرجیل تمہاری بات تو نہیں ڈال سکتا نا۔ دونوں کے ہی کہے بلند ہوئے تو شرجیل نے ایک بڑی بازی لگا دی۔ بازی چلنے لگی تو جواریوں کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، کیونکہ اگر وہ بازی شرجیل جیت جاتا تو پھر اس بیٹھک کے اجڑنے میں کوئی بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اگر شرجیل بازی ہار جاتا تو پھر ہیرا جواری کی تو لاٹری نکل ہی پڑتی۔ بازی شرجیل کے حق میں ہی جا رہی تھی اور وہ بڑی مہارت سے بازی کھیل رہا تھا، کیونکہ اب وہ خاصا تجربہ کار جواری بن چکا تھا اور بالآخر شرجیل نے 3 لاکھ روپے کے عوض دگنی رقم جیت لی تو ہیرا بدمعاش کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس نے اپنی شکست اور ہاتھوں سے اتنی بڑی رقم جاتے دیکھ کر پرانا حربہ آزمانے کا فی الفور فیصلہ کر لیا اور اپنے کارندے نوشیروہ کو آنکھ ماری تو وہ سوچی سمجھی سازش کی بات باہر کی جانب کھسک گیا، اور اس سے پہلے کہ شرجیل جیتی ہوئی رقم وصول کرتا، نوشیروہ نے باہر سے آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ استاد جی، پہلوان جی، پلس پہ گئی ہے، نٹھوا یتھو۔ بس پھر جو تھرتھلی بیٹھک میں مچی تو سب سے پہلے ہیرا اور ہارنے والے جواریوں نے چھلانگیں لگا کر باہر کی جانب نکلنا شروع کر دیا۔ شرجیل کو بھی اپنی ہی پڑ گئی تھی، وہ بھی اپنی بچائی ہوئی 3 لاکھ کی رقم کو سمیٹتا ہوا باہر کی جانب بھاگ نکلا تھا۔ اب آگے موسیٰ نے فائلیں اکٹھی کی اور وہاب میر کے آفس کو ہاتھ سے بجاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاب میر آفس میں اکیلے تھے اور شاید وہ موسیٰ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ موسیٰ نے سلام دعا کے بعد ان کے سامنے شیشے کی بڑی سی میز کے دوسری جانب ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے وہاب میر کے سامنے ایک فائل کو کھولتے ہوئے اس کے 2-3 صفحات پلٹتے ہوئے ایک صفحے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، سر، میرے خیال میں اس جگہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہاب میر نے غور سے اس کی انگلی والی جگہ کو دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے موسیٰ کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے بولے، بیٹھو۔ موسیٰ شکریہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس نہ کر رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہاب میر کچھ خاص خوش نہیں ہوا ہے۔ کتنی دیر سے اس مل میں کام کر رہے ہو؟ سر، گزشتہ 6 سال سے، موسیٰ نے سعادت مندی سے جواب دیا تو وہاب میر نے سگار کے ڈبے سے ایک سگار نکال کر اس کو قیمتی لائٹر سے سلگایا اور دھواں اندر کھینچتے ہوئے موسیٰ کی جانب دیکھ کر بولے، کس ڈپارٹمنٹ میں ہو تم؟ موسیٰ کے لیے یہ سوال اچنبھے سے کم نہ تھا، کیونکہ وہاب میر نے خود ہی اس کا ایک بھرپور انٹرویو کر کے اس کو یہ نوکری دی تھی اور وہ ان 6 سالوں میں کئی بار وہاب میر کے اس آفس میں آ چکا تھا، لیکن ان کی بات کا جواب دینا ضروری تھا۔ سر، گرے کلاتھ ڈپارٹمنٹ میں۔ اور تم جس حساب کتاب کی نشاندہی کر رہے ہو، یعنی کہ تمہاری نظر میں جو گھپلا ہے وہ مل کے مین اکاؤنٹ میں ہے۔ وہاب میر ایک کاروباری شخص تھے، ان کی ہر ورکر پر نظر رہتی تھی اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سر، میرے پاس جب یہ فائل آئی تو مجھے لگا کہ اس جگہ پر خاصا گھپلا ہے، میں نے اسی لیے آپ سے ٹائم لیا تھا کہ آپ کو بتا سکوں۔ موسیٰ کا انداز مؤدبانہ تھا، کیونکہ وہ اس وقت ملک کے معروف بزنس مین کے سامنے بیٹھا تھا
اور وہ بزنس مین بھی ایسا تھا کہ جس کا کروڑوں روپیہ دوسرے ملکوں اور اپنے ملک کے بینکوں میں پڑا ہوا تھا، اور سینکڑوں ملازم اس کے کاروبار کو چلا رہے تھے اور اپنی روزی روٹی کما رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان فائلوں کو کون دیکھتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمام حساب کتاب جب تم تک پہنچا ہے تو یہ فائنل ہو کر ہی آتا ہے۔ وہاب میر کا لہجہ کچھ تلخ ہوا تو موسیٰ سہمتا ہوا بولا، جی سر، تو پھر تمہیں اپنی مرضی کرنے کی بجائے ان فائلوں کو دستخط کر کے آگے بھجوانا ہی مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ تم ان میں کیڑے نکالنا شروع کر دو۔ وہاب میر غصے میں بولے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو موسیٰ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن سر، مجھے لگا کہ اس جگہ بے ایمانی ہو رہی ہے۔ اس نے فائل کی جانب اشارہ کیا تو وہاب میر نے سگار کا کش لگا کر تحمل سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، تو تمہیں ایمانداری کا بخار چڑھا ہے؟ اگر ابھی کے ابھی کھڑے ہی نوکری سے نکال دوں تو جانتے ہو اپنی ایمانداری کے اس جنس کو گلیوں بازاروں میں بیچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو تم سے تمہاری ایمانداری خرید لے۔ وہاب میر کا غصیلا لہجہ موسیٰ کے لیے حیران کن ہی تھا، لیکن وہ ہمت کر کے بولا، آئی ایم سوری سر، مجھ سے بے ایمانی برداشت نہیں ہوتی اور نہ ہی میں بے ایمانی کرتا ہوں۔ اب وہ گھوم کر وہاب میر کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، سر، میں خود ہی ایسی جگہ نوکری نہیں کرنا چاہتا جہاں بے ایمانی کے لقموں سے پیٹ کا دوزخ بھرا جاتا ہو۔ اس نے تمام فائلیں میز پر رکھی اور بولا، میں نے 15 دن کا کام کیا ہے، آپ مجھے 15 دنوں کی تنخواہ بھی نہ دینا، کیونکہ آج سے پہلے مجھے علم نہ تھا کہ میں بے ایمانی کے روپے سے تنخواہ لیتا جا رہا ہوں۔ خدا حافظ سر۔ وہی کہہ کر آفس سے باہر نکلنے لگا تو وہاب میر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے بولے، بیٹھو۔ موسیٰ ان کی طرف دیکھنے لگا تو پھر وہ کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولے، تشریف رکھو۔ موسیٰ کرسی پر بیٹھ گیا تو وہاب میر بھی چلتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تو وہ نروس ہوتا ہوا بولا، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ بھی ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ بے ایمان اور ایماندار آدمی کی آنکھیں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن ان میں کون سی ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ پتہ چل سکے صحیح اور غلط کون سی آنکھیں ہیں؟ بے ایمان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہے سر۔ یہ فکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ کی آنکھیں وہاب میر کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی۔ وہاب میر کو مسکرا کر اپنی آنکھیں جھکانا پڑی اور وہ تالی بجاتا ہوا بولا، ویل ڈن موسیٰ، ویل ڈن۔ مجھے تمہاری ایمانداری اور کام کرنے کا انداز بہت پسند آیا ہے۔ تم نے جس جگہ گھپلے اور بے ایمانی کی نشاندہی کی ہے، مجھے کافی دنوں سے اس اکاؤنٹنٹ پر شک تھا۔ میں نے اس کو فارغ کر کے یہ فائلیں تمہیں بھجوائی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ تم اپنے کام سے کتنے مخلص ہو۔ موسیٰ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بہرحال تمہاری ایمانداری اور کھاتوں کی سوجھ بوجھ نے مجھے خاصا متاثر کیا ہے۔ اب اس اکاؤنٹنٹ کی جگہ تم بیٹھو گے اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ وہاب میر نے اس کو خوشخبری سنائی تو وہ شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا ہو کر باس کو دیکھنے لگا اور بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ تم اس کے قابل ہو موسیٰ، اب جاؤ اور نئی سیٹ پر جا کر کام کرو۔ وہاب میر نے گویا بات ختم کر کے اس کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ موسیٰ فائلیں اٹھا کر خوشی خوشی آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ کسی سے ٹکرا کر اس کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور غالباً موسیٰ سے ٹکرانے کے باعث لگ جانے والی چوٹ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موسیٰ کو احساس ہوا کہ اس کی غلطی ہے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، آئی ایم سوری، ایکچولی میری غلطی ہے۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ہینڈسم موسیٰ کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی کہ موسیٰ نے نیچے جھک کر فائلیں اٹھائی اور وہاں سے جانے میں ہی آفس سمجھی، کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور وہ وہاب میر کے آفس میں گھسنے والی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یا تو وہ ان کی کوئی عزیز تھی یا پھر کسی پارٹی نے اپنی مینیجر یا سیکرٹری کو بزنس ڈیل کے لیے بھیجا ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی اس لڑکی کو نہ دیکھا تھا۔ لڑکی اس کو جاتا دیکھ رہی تھی اور وہ جب تک آنکھوں سے اوجھل ہو کر اپنے کمرے میں نہ گھس گیا تھا اس کی نگاہیں واپس نہ پلٹی تھی۔ وہ جیسے ہی واپس گھومی تو وہاب میر کو سامنے کھڑا دیکھ کر چونکتی ہوئی بولی، بابا جانی۔ وہاب میر ستارہ کو اپنے سامنے پا کر مسکراتے ہوئے بولے، اتنی دیر؟ بہت سست ہو تم بھی، کم آن۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر آفس میں چلے گئے۔ اب دوسری طرف چاندنی کو آج عبید رضا نظر نہ آیا تھا تو دل کی بے چینی
بڑھ گئی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ عبید رضا ہمیشہ اس سے پہلے ہی کالج آیا ہوتا تھا اور گیٹ سے ذرا ہٹ کر گراؤنڈ میں اس کا انتظار کرتا ہوتا تھا۔ آج موسم بھی خراب تھا لیکن بارش نہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے عبید رضا کی چھٹی بن جاتی اور پھر عبید رضا نے کون سا پیدل یا پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا ہوتا تھا جو وہ بارش کی وجہ سے چھٹی کر لیتا۔ وہ تو اپنی قیمتی BMW میں آیا کرتا تھا۔ چاندنی کو اس کی غیر موجودگی کا احساس آج نہ جانے کیوں بری طرح ہونے لگا تھا۔ حالانکہ وہ چاندنی کے آگے پیچھے گھوما کرتا تو چاندنی اس کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر اس کو نخرے دکھایا کرتی تھی، یا پھر یہ تھا کہ وہ اپنے آپ میں ہی ریزرو رہا کرتی تھی اور اس کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور عبید رضا ایک مل آنر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ انہی وجوہات کی بنا پر عبید رضا سے دور رہا کرتی تھی، لیکن آج عبید رضا دور ہوا تھا تو اس کو اس کی دوری بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ اس کو خوبصورت اور سہانا موسم بھی بھا نہ رہا تھا۔ وہ کیاریوں میں کھلے ہوئے پھولوں کو بھی نوچ دینا چاہتی تھی۔ اس کا فری پیریڈ بور ترین گزرنے لگا تو اس کو اپنے آپ پر ہی غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کیوں اتنی بے چینی اور شدت سے اس کی منتظر ہے۔ محبت 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 محبت، دل کی ہر دھڑکن نے محبت محبت کی صدا لگانا شروع کی تو وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرم سے سرخ بھی ہو گئی تھی۔ محبت، اس نے اپنے آپ سے ہی سوال کیا تو اندر سے دل بولا، ہاں چاندنی، تم کو عبید رضا سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے بہت محبت کروں گی۔ وہ خود ہی بڑبڑائی تو پہلو سے ہی دل بولا، بے چینی، بے قراری، انتظار میں شدت، بار بار گیٹ کی جانب نگاہوں کا بےتابی سے اٹھ جانا۔ دل کی دھڑکنیں بے وقوف نہیں ہوتی، دھک دھک کی بجائے محبت محبت پکارے تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ چاندنی، چل ہٹ، مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ وہ کروڑ پتی اور میں محض ہجڑوں کے گھر میں پیدا ہو کر ان کی گود میں پلنے والی ایک غریب لڑکی، کیا اب بھی تم محبت محبت کی گردان کرو گے؟ چاندنی نے اپنے تئیں دل کو الفاظ کے قفس میں قید کرنے کی کوشش کی تو دل قہقہا لگاتا ہوا بولا، محبت اس معاشرے کے دو طبقوں کے درمیان ہی ہوتی ہے چاندنی، ایک اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ اور دوسرا وہ طبقہ جس کی وجہ سے پہلا طبقہ پس کر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ برابری والوں میں کیوں نہیں ہوتی دل نادان؟ چاندنی مسکراتی ہوئی بڑبڑائی تو دل بول اٹھا، نادان تو تم ہو چاندنی۔ اگر دونوں ہی امیر اور دونوں ہی غریبوں کے درمیان محبت ہو جائے تو پھر قربانی کون دے گا؟ محبت تو قربانی مانگتی ہے، قربانی۔ لیکن دل نادان، ہر بار قربانی غریب اور پسا ہوا طبقہ ہی کیوں دے گا؟ چاندنی کو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مزہ آنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر دل نادان نے ایک اور قہقہا لگایا اور کہنے لگا، پسا ہوا طبقہ چاندنی جو محبت میں غلط ہوتا ہے، جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اور جو بے ایمان ہوتا ہے وہی ہارتا ہے، اور شکست بھی اس کی ہوتی ہے، قربانی بھی اسی کو دینا پڑتی ہے، اور اگر وہ قربانی نہ دے تو پھر ہارا ہوا طبقہ یا شکست خوردہ فریق ایک ایسا تاوان ادا کرتا ہے جو اس کی نسلوں کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ حالانکہ نسل در نسل تاوان محبت ادا کرتے ہوئے ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن محبت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کیا محبت اتنی ظالم ہے دل نادا؟ چاندنی کانپ کر بولی تو وہ ہولے سے مسکراتا ہوا بولا، نہیں، محبت کرنے والوں نے محبت کو ظالم اور خود کو مظلوم بنا کر محبت کا امیج تباہ کر دیا ہے۔ بہت ہی بڑی بات تھی۔ محبت تو بظاہر ہر چار حرفی لفظ ہے، لیکن اگر میں تشریح کرنے لگوں تو چاندنی تم بوڑھی ہو جاؤ گی، لیکن لفظ محبت کی پہلے حرف میم کی تشریح بھی پوری نہ ہوگی۔ یہ باتیں پھر کسی وقت پر اٹھا رکھو۔ دل یہ کہہ کر خاموش ہوا تو چاندنی کو اپنے گالوں پر پانی کے قطرے کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں پر گھنگھور گھٹائیں برسنے کو بے چین ہو رہی تھی۔ چاندنی نے کینٹین کی جانب قدم اٹھائے تو اس کو سامنے سے عبید رضا آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی کیونکہ وہ آج بلیک رنگ کی جینز اور اسکن کلر کی شرٹ میں شہزادہ لگ رہا تھا۔ چاندنی اس کے سراپے میں کھو گئی تھی اور بارش نے برسنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کو اپنے بھیگنے کا احساس ہوا تو وہ کینٹین کی جانب بڑھنے لگی۔ بھیگنے کا ارادہ ہے کیا اس موسم میں؟ عبید رضا نے اس کو بھیگے ہوئے دیکھا تو بولا،
بارش مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے عبید رضا کی آنکھوں میں دیکھا تو پانی کے ننھے منھے قطرے اس کے بالوں سے نکل کر اس کے گالوں پر اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے تھے۔ عبید رضا نے اس کے سراپے کا جائزہ لیا اور ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، سوری، میں آج تمہیں ویلکم نہیں کر سکا۔ عبید رضا کو نہ جانے کیوں لگا تھا کہ چاندنی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عبید۔ چاندنی نے عبید کو حسب عادت نظر انداز کیا تو وہ بھی حسب معمول مسکراتا ہوا بولا، لیکن مجھے تو فرق پڑتا ہے نا چاندنی۔ اس فکرے پر چاندنی نے اس کی طرف آہستگی سے نظر اٹھا کر دیکھا تو پانی کا ایک شرارتی قطرہ اس کے اوپر والے ہونٹ پر آ کر ٹھہر گیا۔ عبید رضا نے بھی اس پانی کے قطرے کو دیکھا اور آہستگی سے بولا، خوش قسمت۔ چاندنی نے فوراً ہی اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر پانی کے اس ننھے قطرے کے وجود کو اپنے اندر گلاب ہونٹوں میں جذب کر لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے یہ عشق کیا رنگ لائے گا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔